امریکہ میں الیکشن کا آغاز ہو چکا ہے۔ سب الیکشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ کون جیتا ہے۔ پولنگ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 5 بجے جاری رہے گی، اس کے بعد رزلٹ آ جائے گا۔ پاکستان کے لوگ، پاکستان کی قوم الیکشن کی طرف تو دیکھ رہے ہیں، لیکن آج علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر سے اس الیکشن کے حوالے سے ایک بہت خوبصورت پیغام دیا ہے۔ عمران خان کا پیغام یہ ہو سکتا ہے، یہ علیمہ خان کا اگر پیغام ہے تو یقیناً عمران خان کا پیغام ہے۔ کیا پیغام دیا ہے اس الیکشن کے حوالے سے اور پاکستانی قوم کو کیا چیزیں کہی ہیں، اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے تھوڑی سی بات کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آگے تحریک انصاف کا 9 کو جلسہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ آئینی بینچ بنا ہے، جو آئین میں ترمیم ہوئی، اس کے بعد آئینی بینچ تشکیل دیا جانا تھا جو آج بن چکا ہے۔ اس کی مخالفت چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی کی، جسٹس یحییٰ آفریدی نے بھی اس آئینی بینچ کی مخالفت کی۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ پہلے بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ ٹرینڈ ہے اور ہر ایک پاکستانی، ہر ایک اوورسیز اس کی طرف دیکھ رہا ہے کہ امریکہ میں الیکشن پہ کیا ہوتا ہے۔ میں اس پہ کچھ بات کرنا چاہوں گا، اور یہ بات عمران خان نے بات کہی ہے۔ آج علیمہ خان نے اڈیالہ جیل کے باہر جب گفتگو کی تو یہ تمام چیزیں میں نے ریکارڈ میں رکھ لی۔ علیمہ خان نے بہت ہی خوبصورت بات کی۔ یہ بات تمام پاکستانیوں کو سوچنی چاہیے، یہ بات ان تمام لوگوں کو سوچنی چاہیے جو امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ علیمہ خان کہتی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے امید لگائے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا وہ ہمارے ابا ہیں؟ آپ ان کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم امریکہ کی ایک کالونی ہیں؟ اگر آپ ٹرمپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہو گیا کہ ہم امریکہ کے فیصلے مانیں گے، ہم امریکہ کی غلامی کریں گے۔ اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان نے کہا تھا ایبسلیوٹلی ناٹ۔ علیمہ خان کہتی ہیں کہ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ الیکشن جیت جائیں گے، اس کے بعد وہ عمران خان کو رہا کروائیں گے، تو پاکستان کا اس پہ کیا ہوا؟ تو پھر تو امریکہ فیصلے کرے گا، جس کو چاہے اندر کروا دو، جس کو چاہے رہا کروا دو۔ انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کی عوام، پاکستان کی 24-25 کروڑ عوام کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اپنا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ نے اس پاکستان کا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ نے اس نسل کا فیصلہ خود کرنا ہے، آپ نے اس قانون میں جو آئین چکنی ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس قانون کی، آئین کی حفاظت کے لیے آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ آپ امریکہ کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ اس الیکشن کو کیوں دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے گا، اس کے بعد وہ رہا کروائے گا؟ کبھی بھی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، کبھی بھی آزادی کوئی آپ کو نہیں دلاتا۔ آپ کو کوئی غلام بنا سکتا ہے، آزاد نہیں کروا سکتا۔ آزادی خود حاصل کی جاتی ہے، آزادی کے لیے خود لڑنا ہوتا ہے، آزادی کے لیے خود مرنا ہوتا ہے، آزادی کے لیے خود باہر نکلنا ہوتا ہے، آزادی کے لیے باہر تمام چیزیں چھوڑ کے، تمام ہر چیز بھول کے باہر نکلنا ہوتا ہے۔ سو آج علیمہ خان نے یہ بہت ہی خوبصورت بات کہی، اور مجھے یقین ہے کہ یہ بات علیمہ خان نے جو بات کہی ہے، یہ بات تو علیمہ خان کر رہی تھی، لیکن پیچھے الفاظ عمران خان کے تھے کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ الیکشن جیتے گا، اس کے بعد عمران خان کو رہا کروائے گا۔ ایسا نہ سوچیں، اپنے لیے نکلیں، اپنی نسل کے لیے نکلیں۔ اگر وہ رہا کروائے گا تو وہ آپ کو غلام بنائے گا، وہ آپ کے فیصلے کرے گا۔ کیا ہم کوئی کالونی ہے امریکہ کی؟ اور آج آپ کو یاد ہوگا، آج میں آپ کو وہ بات یاد کروا دیتا ہوں، مجھے یاد آ گیا، عمران خان نے میلسی جلسہ تھا جہاں سے اورنگزیب کھینچی ہے، جو لوٹے ہوئے ہیں، تب عمران خان وزیر اعظم تھے۔ شدید گرمی تھی جب یہ جلسہ ہوا، تو عمران خان نے جو بات کہی کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں ہم کر لیں، یہ عمران خان نے تب کہا تھا۔ عمران خان یہ سوچ رکھنے والے نے جو بات کہی کہ ہم کوئی غلام ہیں، جو آپ کہیں ہم کر لیں، یہ عمران خان نے تب کہا تھا۔ عمران خان یہ سوچ رکھنے والے کھلاڑی ہیں۔ آج عمران خان کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میں سوشل میڈیا سکرول کر رہا تھا، مجھے بہت سے لوگ ٹیکسٹ کر رہے تھے، بہت سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کپتان کا کیا بنے گا، اب عمران خان کا کیا بنے گا، کیا اب عمران خان جیل میں رہے گا؟ تو میں نے ان کو تھوڑی سی بات کہی جو آج میں یہاں اس ولاگ میں بھی کہنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد بات کریں گے آئینی بینچ کے حوالے سے، کیونکہ یہ باتیں آج کل لوگ بہت کنفیوز ہیں، آج کل لوگ بہت ڈس اپوائنٹ ہیں، تو یہ بات کہنا چاہوں گا۔
1992 کے ورلڈ کپ سے پہلے جب عمران خان نے یہ سوچا کہ میں کرکٹ ٹیم میں جاؤں گا تو کوئی نہیں یہ جانتا تھا اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایون کہ عمران خان کہتے ہیں کہ مجھے میرے ساتھی کہتے تھے کہ تم نہیں جا سکتے، لیکن وہ کرکٹ ٹیم میں گیا، پھر وہ کپتان بنا، اور جب وہ کپتان بنا تو اس نے کہا کہ میں ورلڈ کپ جیت کر دکھاؤں گا. تو سب کہتے ہیں یہ نہیں ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو کپتان نے ورلڈ کپ جیت کر دکھایا. ورلڈ کپ جیت کر دکھایا. اس کے بعد کپتان نے کہا کہ میں ہسپتال بناؤں گا جہاں فری کینسر کا علاج ہوگا، شوکت خانم ہسپتال بناؤں گا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اربوں کا پروجیکٹ ہے، تم نہیں کر سکتے. کپتان نے ایک ایک روپیہ اکٹھا کر کے شوکت خانم بنا کر دکھایا. اور جب وہ نمل یونیورسٹی بنانے نکلا تو لوگوں نے کہا تم نہیں یہ کر سکتے. کپتان نے یونیورسٹی بنا کر دکھائی. جب کپتان سیاست کے لیے انٹری مارنے لگا تو لوگوں نے کہا کہ یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تم سیاست نہیں کر سکتے. کپتان نے حقیقت میں حقیقی سیاست کر کے دکھائی. جب کپتان الیکشن کے میدان میں اترا تو لوگوں نے کہا تم نہیں جیت سکتے. کپتان نے جیت کر دکھایا. لوگوں نے کہا کہ تم ان مافیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کپتان نے کر کے دکھایا. لوگوں نے کہا کہ تم یہ ان شریف برادران کا، ان بھٹو فیملی کا، زرداری خاندان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کپتان نے کر کے دکھایا. کپتان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. جب کپتان پہ کنٹینر پہ گولیاں چلانی تھی، کپتان کو پہلی خبر تھی کہ مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے، لیکن کپتان کا ایمان تھا کہ میرا اللہ مجھے بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے بچایا. کپتان کو جیل میں ڈال دیا گیا. کپتان ہر سماعت میں، ہر پیشی پہ کہتا تھا کہ 8 فروری کا الیکشن، کپتان بغیر کمپین کے الیکشن جیت کر دکھایا. اور آج کپتان کہہ رہا ہے کہ میں باہر بھی آؤں گا، اس پاکستان کے حالات بھی ٹھیک کروں گا، اس پاکستان کو حقیقی آزادی بھی دلاؤں گا. تو یقیناً کپتان یہ بھی کر کے دکھائے گا. اور کپتان آج قوم کو بھی یہی کہہ رہا ہے کہ مایوس نہ ہوں. آج کا پیغام ہے عمران خان کا کہ مایوس نہ ہوں. مایوسی کفر ہے. آپ نے لڑنا ہے، آپ نے باہر نکلنا ہے، آپ نے احتجاج کرنا ہے، آپ نے جلسے میں شرکت کرنی ہے، آپ نے اپنے حق کے لیے نکلنا ہے. آپ نے کمزور نہیں ہونا، آپ نے ہار نہیں ماننی، آپ نے ڈٹے رہنا ہے، آپ نے قائم رہنا ہے. یہ کپتان کا آج اڈیالہ جیل سے پیغام ہے. اب بات کرتے ہیں آئینی بینچ کی، اب بات کرتے ہیں آئینی ترمیم کی، اب بات کرتے ہیں ان قوانین کی جو کل پاس کروائے گئے. آپ کو پتہ ہے کہ آئینی ترمیم ہوئی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد آئینی بینچ تشکیل دیے جانے تھا. آج جوڈیشل کمیشن اجلاس میں آئینی بینچ کا جو فیصلہ آیا ہے وہ 7-5 سے آیا ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ افریدی جو اس ٹائم سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، اس کے علاوہ منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر، عمر ایوب اور شبلی فراز نے اس کی مخالفت کی ہے کہ یہ آئینی بینچ نہیں بننا چاہیے. لیکن جنہوں نے حمایت کی ہے ان میں جسٹس امین الدین خان یہ آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس جمال خان مندوہیل، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت حلالی اور جسٹس نعیم اختر افغان اس کے ممبر ہوں گے. یہ آئینی بینچ بن چکا ہے جس کے سربراہ ہوں گے جسٹس امین الدین خان. لیکن اس کے امپیکٹس کیا ہوتے ہیں، یہ کن فیصلوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں، فائدہ کس کو ہوتا ہے، نقصان کس کو ہوتا ہے، آنے والا وقت بتا دے گا. لیکن تحریک انصاف کے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پہ گیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ہم مزید پھنستے جا رہے ہیں. لیکن عمران خان کہتا ہے کہ اس کا حل ایک ہی ہے، سڑکوں پہ نکلنا ہوگا. اس کا حل ایک ہی ہے کہ آپ کو باہر آنا ہوگا، آپ کو احتجاج کرنا ہوگا. 9 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف سوابی کے مقام پہ، سوابی ریسٹ ایریا کے مقام پہ جلسہ کرنے جا رہی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے. کیا تحریک انصاف جلسہ کر کے جلسہ ختم کر دے گی یا تاریخ کا اعلان کرے گی یا وہاں کیمپ لگ جائیں گے؟ یہ اس دن فیصلہ کیا جائے گا اور اسی ہی دن آگے روڈ میپ دیا جائے گا کہ فائنل کال کب ہوگی. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ تحریک انصاف اب فائنل کال دینے جا رہی ہے. فائنل کال کس طرح کامیاب ہو سکتی ہے؟
میں بتاتا ہوں۔ فائنل کال اسی طرح کامیاب ہو سکتی ہے، اور یقیناً آپ میری رائے سے متفق ہوں گے، جیسے ایک امیدوار، کوئی بھی امیدوار لے لیں، کسی بھی حلقے کا امیدوار لے لیں، جب الیکشن ہونا تھا وہ روح پوش ہو کے، وہ چھپ کر بھی الیکشن کمپین کر رہا تھا، اس کے ساتھ ہی الیکشن کمپین کر رہے تھے، اب وہ تو سر عام باہر آ سکتے ہیں۔ یہ فائنل کال اس طرح کامیاب ہو سکتی ہے کہ ایک امیدوار جس طرح اپنی الیکشن کمپین کرتا ہے، ہر گوٹھ میں جاتا ہے، ہر گاؤں میں جاتا ہے، ہر شہر میں جاتا ہے، ہر یونین کونسل میں جاتا ہے، ہر دیہات میں جاتا ہے، ہر برادری کے پاس جاتا ہے، ہر شخص کے پاس جاتا ہے، بازار کا وزٹ کرتا ہے، اسی طرح وہ ہر دیہات میں جائے، جا کے اس کی کمپین کرے، جا کے لوگوں کو بتائے کہ ہم فائنل کال دینے جا رہے ہیں، آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ باہر نکلنا ہے۔ ہر برادری کو، ہر شہری کو اعتماد میں لے، اور ہر ایم این اے اپنے حلقے سے لوگ لے کر نکلے، بجائے اس کے کہ لوگ خود آئیں اور وہ وہاں پہنچ جائیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور جب تک فائنل کال میں پنجاب ساتھ نہیں دے گا، فائنل کال کامیاب نہیں ہوگی۔ لاسٹ ٹائم بھی 50,000 لوگ کے پی کے سے آگے تھے، لیکن 14 کروڑ 15 کروڑ والے صوبے سے کوئی نہیں آئے تھے، میں میکسیمم کہوں گا تو 5,000 لوگ ہوں گے۔ 14 کروڑ صوبے سے 5,000 لوگ آنا کوئی بڑی بہادری نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقی طور پہ چاہتے ہیں کہ عمران خان آزاد ہوں، یا جو ملک میں آئین کو روندا جا رہا ہے، آئین کی بالادستی ہو، تو آپ کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔